من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو آج کے اس عظیم الشان دن عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 109 تک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ خود آج کے اس دن کی اس واقعے کو اور اس تاریخ انسانی کے عجیب و غریب واقعے کو اللہ رب العالمین خود اپنے الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، اور اس واقعے کی یاد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اور ان انبیاء کی ساری امتوں اور حضرت اسماعیل دوسرے بیٹے ابراہیم کے ان کے بیٹے اور ہمارے آخری نبی ہمارے محبوب آقا انعامدار جناب محمد مصطفیٰ تک رب نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان سب کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے آج کے اس دن کو منانے کا قیامت تک کے لیے رب العالمین نے اہتمام فرما دیا۔ گویا ہزاروں سالوں سے رب اپنے خلیل کا عرس منا رہا ہے۔ یہ قربانی آج ہی نہیں، یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل سے شروع ہوئی۔ حابیل اور قابیل میں نزاعی کیفیت جب پیدا ہوئی تو جھگڑا لے کر حضرت آدم کی خدمت میں آئے۔ حضرت آدم نے فرمایا تم دونوں
اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی اس کی منشا کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا۔ حابیل اور قابیل میں نزاع اور جھگڑا تھا، دونوں نے قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم نے دونوں کو اختیار دیا کہ جس چیز کی مرضی ہے تم قربانی پیش کرو۔ حضرت حابیل ایک خوبصورت فربا دمبا لے کے آئے اور قابیل اجناس میں سے کچھ غلہ لے کے آئے۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی، دونوں قربانیاں یا جو بھی قربانیاں ہوتی سامنے رکھ دی جاتی، آگ آتی، جس کی قربانی رب نے قبول کرنی ہوتی آسمان سے آگ آ کے اس کو بھسم کر دیتی۔ یہ نشانی ہو جاتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ چھیڑے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب حابیل نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پلا ہوا موٹا تازہ ایک دمبا لا کر کھڑا کر دیا۔ قابیل نے اجناس گندم سڑی ہوئی ردی قسم کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے وہ رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی، دمبے کو بھسم کر گئی اور اس گندم کو کچھ نہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نیت درست نہیں، تمہارا ارادہ ٹھیک نہیں، وگرنہ آگ گندم کو زیادہ جلائے گی، خشک ہوتی ہے، آگ زیادہ پکڑتی ہے، تمہاری گندم پڑی رہی، دمبا جل گیا، گویا اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے خلافت سنبھالی۔ آپ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ اس زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا لوگوں کے لیے۔ مال غنیمت جو اکٹھا ہوتا میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، وہ مال غنیمت کو بھسم کر دیتی۔ تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ ان مجاہدین کی جنگ بھی درست ہے، اور انہوں نے جو یہ فتح حاصل کی ہے اللہ رب العالمین نے ان کی فتح کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت یوشع بن نون نے جب مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کو فتح کر لیا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، بہت زیادہ سونا اور چاندی، وہ لا کے لوگوں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ مال غنیمت ہے، اگر ہمارا لڑنا جہاد تیرے رستے میں قبول ہے تو اس مال غنیمت کو حاصل کر لے۔ آسمان سے آگ نہیں آئی۔ حضرت یوشع بن نون نے ان مجاہدین کو کہا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، مال غنیمت میں تم میں سے کسی نے خرد برد کی ہے، تم سارے جتنے بھی قبیلے ہو ہر قبیلے کا سردار میرے سے سلام لے، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چمٹ گیا اس قبیلے نے خیانت کی ہوگی۔ یوشع بن نون بیٹھ کے ہاتھ باہر نکالا، ہر قبیلے کا سردار آیا، اس نے سلام لیا، جس قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی تھی اس قبیلے کے سردار کا ہاتھ یوشع بن نون کے ساتھ چمٹ گیا، فرمایا تمہارے قبیلے نے خیانت کی ہے، اب اپنے قبیلے کے سارے مجاہدین کو کہو میرے سے سلام لیں، جن جن مجاہدین کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چمٹ جائے گا تیرے قبیلے کے ان نوجوانوں نے مال غنیمت کو خرد برد کیا ہے۔ سارے لوگ آنا شروع ہو گئے، حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سارے ہاتھ ملا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں۔ 3 آدمی تھے جنہوں نے خیانت کی تھی، فرمایا ان کے ہاتھ چمٹ گئے، فرمایا جو مال تم نے اپنے گھر میں چھپایا ہے سونے میں سے جاؤ لے آؤ۔ وہ گئے اور جا کے گائے کے سر جتنا اور گائے کے سر کی شکل و شباہت جیسا اتنا ہی حجم میں اور اتنا ہی وزن میں وہ سونا لے کر آئے۔ حضرت یوشع بن نون نے وہ سونا بھی اس مال غنیمت کے اندر رکھا، عرض کی یا اللہ اب ہم سے جو ہو سکا تھا کر دیا،
اگر یہ میل کچیل نکل گیا ہے، ہم صاف ہو گئے ہیں، تو ہمارے اس مال غنیمت کو قبول کر۔ آسمان سے آگ اسی وقت آئی، مال غنیمت بھسم ہو گیا۔ یہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب تیرے مجاہدین جو بھی مال اکٹھا کریں گے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ مال اپنے مجاہدین میں برابر تقسیم کر، کوئی آگ نہیں آئے گی، بلکہ وہ مال یہ خود کھائیں اور خود استعمال کریں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ پھر میں نے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب حب لی من الصالحین، ابتدا حضرت ابراہیم کے اس جملے سے ہے، یا اللہ مجھے صالح بیٹا دے۔ 100 سال عمر ہے، ابھی تک بیٹا نہیں آیا، 100 سال عمر ہو گئی۔ حضرت سارہ بڑی نیک خاتون، پارسا خاتون، سیرت و کردار میں بے مثال، جس طرح صورت میں بے مثال اسی طرح سیرت میں بے مثال۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر خواتین میں سے کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت سارہ میں انبیاء کی ساری خوبیاں تھیں، لیکن رب نے بیٹا نہیں دیا۔ عرض کی اے میرے سرتاج ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر ہو گئی ہے 100 سال، تو انبیاء کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ رک رہا ہے۔ آپ مصر کے بادشاہ نے مجھے جو لونڈی اور کنیز تحفے میں دی تھی اس کا نام تھا ہاجرہ، وہ ہاجرہ ہے میری کنیز، میں وہ ہاجرہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کریں، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ہماری نسل چلائے۔ تو کیا ہوا؟ رب حب لی من الصالحین قرآن ہے۔ ابراہیم عرض کرتے ہیں یا اللہ صالح بیٹا دے۔ 100 سال گزر گئے، اللہ کا پیغمبر ہی نہیں اللہ کا خلیل بھی ہے، دعا کرتے کرتے 100 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، لیکن شرف قبولیت نہیں ہو رہا۔ اماں ہاجرہ سے نکاح ہوتا گیا، پہلے سال ہی رب نے اسماعیل عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے خوشخبری دی ان کو ایک حلیم بردبار خوبصورت بیٹے کی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بیٹا آ گیا، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم کہتے ہیں قالا یا بنیا، میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں خواب میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ قالا، میں بولی وہی بول رہا ہوں جو رب کی بولی ہے، قرآن سے ڈائریکٹ۔ قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے رب کی خوشنودی اور رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل کی جبین زمین پہ ٹک گئی رب کی رضا کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، دیکھ کے حیران نہ ہو، اسماعیل سامنے کھڑا آنکھوں پہ پٹی اور وہ کھڑا مسکرا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں پہ دمبے کا خون لگا۔ تو جب حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے تو ابراہیم چھری چلا رہے تھے، فرشتے رو پڑے، انہوں نے کہا کہ 100 سال کی عمر کے بعد ابراہیم کو مولا تو نے اولاد دی، ساری عمر اولاد سے محروم رکھا، 100 سال سے عمر زیادہ ہوئی تو بیٹا دیا، بیٹا 14 سال کا ہوا
تو قربانی مانگ لی اپنے ہاتھوں سے. اب اس ابراہیم کے ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کی نرم و ملائم گردن ہے, دائیں ہاتھ میں چھری ہے, وہ چلا رہے ہیں, چھری اثر نہیں کر رہی. غصے سے چھری کو پھینکا پتھر پہ. چھری کہتی ہے مجھ پہ غصہ کیوں؟ فرمایا کیوں نہیں اثر کر رہی؟ چھری نے کہا کہ ابراہیم جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے اثر کیوں نہیں کیا تھا آپ پہ؟ فرمایا وہ تو میرے رب کا حکم تھا. عرض کی وہ تو ایک بار حکم تھا, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. مجھے 70 مرتبہ رب کی طرف سے الہام ہو رہا ہے, اے چھری خبردار میرے پیارے اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہ ہو. اللہ آخر تک آزماتا ہے لیکن نقصان نہیں دیتا, اپنوں کو آزماتا ضرور ہے, امتحان ضرور لیتا ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سوچ رہے ہیں کہ چھری چل رہی ہے, پڑھ لوں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم بولے, اسماعیل علیہ السلام نیچے سے بولے کہ میں کلمہ پڑھ لوں جاتے جاتے. ابراہیم بول رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دمبے کا خون ابراہیم کی انگلیوں سے لگا, آنکھوں کے پہ پٹی ہے. سمجھے بیٹا اللہ کی رضا میں ذبح کرنے میں میں کامیاب ہو گیا. اس شکریہ کے طور پر زبان سے نکلا وللہ الحمد. اللہ فرمایا اللہ نے کہ یہ پیارا نغمہ ہر نماز کے بعد روزانہ ان دنوں میں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد چاہے جماعت کے ساتھ پڑھو چاہے انفرادی پڑھو, سلام پھیرنے کے بعد فرضوں کا ایک بار ضرور پڑھنا واجب ہے, 3 بار پڑھو گے سنت اور مستحب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا اللہ ہم پہ کیوں لاگو؟ فرمایا جب تم پڑھو گے ہزاروں سال پہلے میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ ہو جائے گی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اگلی آیت, ہم نے فدیہ دیا, ہم نے فدیہ دیا. وَفَدَيْنَاهُ جمع متکلم ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. رب فرماتا ہے ہم نے حضرت اسماعیل کا فدیہ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیٹا تو تھا ابراہیم کا, فدیہ رب نے کیوں دیا؟ رب کو کیا پڑی کسی کا فدیہ دینے کی؟ آئے ہائے, بڑا محبت والا سوال ہے اور جواب اس سے بھی محبت والا ہے. یا اللہ فدیہ دے کوئی میرے جیسا گناہگار, روزہ رہ جائے تو فدیہ دے, فرض رہ جائے تو فدیہ دے, مناسک حج میں سے کوئی رکن رہ جائے تو فدیہ دے. یا اللہ تو نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے فدیہ دیا اسماعیل کا ایک عظیم قربانی کے ساتھ جو جنت سے دمبا آیا تھا اس شکل میں, اور اس دمبے کے سینگ 61 ہجری تک خانہ کعبے کے اندر محفوظ رہے. یہ یزید پلیت نے واقعہ کربلا کے بعد جب خانہ کعبے پہ منجنیق سے پتھر پھینکے اس وقت آگ لگی تو وہ سینگ جلے, وگرنہ پیغمبر کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں وہ اس دمبے کے سینگ خانہ کعبے کے اندر موجود رہے. وہ سوال تو وہی ہے, یا اللہ فدیہ تو ہم دیں, تو کیوں فدیہ, تجھے کیا پڑی کسی کا فدیہ دینے کی؟ فرمایا مجھے پڑی ہے فدیہ دینے کی. یہ جو نیچے لیٹا پڑا ہے نا, اوپر ابراہیم خلیل اللہ کی چھری چل رہی ہے, نیچے اسماعیل ذبیح اللہ اپنی ساری مرضیاں خوشنودیاں اپنی رضائیں رب کی رضا پہ قربان کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے سامنے سر جھکا کے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے لٹا چکا ہے. اس کے ماتھے پہ اس ہستی کا نور ہے.
جس کے بارے میں رب نے فرما دیا اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو میں رب اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میں چاہتا ہوں میرا رب ہونا ظاہر ہو. اس کے لیے اس محبوب کا آنا یہ میری قدرتوں کے لیے ضروری تھا. اس لیے مجھے مجبوری بنی کہ میں خود فدیہ دوں اسماعیل ذبیح اللہ کا. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا نا انا ابن الذبحین. بڑا خوبصورت جملہ ہے. انا ابن الذبحین. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں دو ذبیحوں کا بیٹا. یا رسول اللہ کیسے؟ حضرت عبد المطلب نے حضور کے دادا نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبے کے اندر جو جگہ ہے نا جہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے وہاں پہ کفار مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے. ابھی حضور نہیں آئے, ابھی حضور کے والد بھی نہیں آئے, ابھی عبد المطلب جوان ہیں. عبد المطلب نے کوشش کی کہ میں بتوں کو ہٹا دوں اور اسماعیل ذبیح اللہ کی جو نشانی ہے حضرت ہاجرہ کی آب زمزم اس کے کنویں کو صاف کر دوں, مٹی وغیرہ ہٹا دوں, یہ چشمہ لوگوں کو اپنی برکت و رحمت سے نوازتا رہے. انہوں نے ارادہ کیا. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو کفار مکہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے, تم میں طاقت ہے تو آؤ ہمارا مقابلہ کر کے کرو, ہم نہیں ہونے دیں گے. لڑائی اور فساد تو وہاں اس معاشرے میں تھا بہت. اب حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور میں بالکل 2 جملوں میں سارا مضمون لپیٹتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے عرض کیا اللہ 10 بیٹے دے جو نڈار ہوں, طاقتور ہوں, بہادر ہوں. جب وہ 10 بیٹے آ جائیں گے میں تیرا گھر بتوں سے صاف کر دوں گا اور تیرے سے وعدہ ہے ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کروں گا. اللہ نے یکے بعد دیگرے بطن در بطن بطن بعد بطن یکے بعد دیگرے 10 بیٹے دیے. آب زمزم صاف ہوا, چشمہ نکلا. عبد المطلب بھول گئے. خواب آیا پیارے تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا. جاگے تو یاد آیا واقعی وعدہ تو تھا. 10 بیٹوں کو بلایا اور ان سے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر بیٹھوں یا اللہ 10 پتر دے, ایک بیٹے کو تیرے رستے میں ذبح کروں گا, بتاؤ کس کو کروں؟ 10 کے 10 بیٹے کہتے ہیں ہم سب کو کر دو, ہم حاضر ہیں. لیکن نہیں, عبد المطلب نے فرمایا ایک. انہوں نے کہا کرہ نکال ڈال لو. کرہ ڈالا تو عبداللہ کے نام کا نکلا. جب عبداللہ کے نام کا کرہ نکلا تو تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے. لیکن عبداللہ 10 بیٹوں میں زیادہ حسین تھا. ددیال بھی آ گئے, ننیال بھی آ گئے. انہوں نے کہا تیری منت اپنی جگہ, باقی 9 میں سے جس کو مرضی کر دو, عبداللہ کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے, ہم سے جنگ کرو گے. ددیال بھی آ گئے, ننیال بھی آ گئے. یا اللہ اب کیا کروں؟ وہاں پہ کوئی اس زمانے میں فطرت کا دور تھا تو ایک کسی کتاب کا عالم اس کے پاس گئے, اس کو کہا کہ بتاؤ میں کیا کروں؟ ددیال اور ننیال رکاوٹ بن رہے ہیں, بیٹا قربان کرنا ہے عبداللہ. اس نے کہا تمہاری برادری اور خاندان میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو یا تو قتل کے بدلے اگلے کا قتل کرتے ہو, اور اگر اگلا کرے میلہ, منت کرے, ترلا کرے, تو کتنا خون بہا لے کے راضی ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری برادری میں 10 اونٹ لیے جاتے ہیں. اس عالم نے کہا کہ 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کرو, ایک طرف عبداللہ کھڑا کرو. ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ یا 10 اونٹ لے لے یا عبداللہ لے لے. اگر پھر بھی قرہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اور بڑھا دینا، پھر قرہ ڈالنا. پھر بھی عبداللہ کے نام کا نکلے 10 اور بڑھا دینا، اونٹ پھر بھی قرہ نکالنا. آپ نے 10 اونٹ رکھے، ایک طرف عبداللہ کھڑا کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں عبداللہ کے بدلے اونٹ دیتا ہوں، قرہ ڈالتا ہوں، یا اللہ جو تیری مرضی وہ پرچی میرے ہاتھ آ جائے. پرچی جب ہاتھ آئی تو عبداللہ کے نام کی. 10 اونٹ اور منگائے. قریش خاندان تھا، ٹھیک ٹھاک پاور والا خاندان تھا. 10 اور اونٹ منگائے. وہ 20 اونٹوں کا قرہ ایک طرف، عبداللہ کا قرہ ایک طرف. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عبداللہ کو بچا لے، 20 اونٹ قبول کر لے. پھر قرہ نکالا، پھر عبداللہ. پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ. قرہ نکالا، پھر عبداللہ. 40 اونٹ، عبداللہ. قرہ نکالا، پھر عبداللہ. 50 اونٹ، عبداللہ. قرہ نکالا، پھر عبداللہ. 60 اونٹ، عبداللہ. قرہ نکالا، پھر عبداللہ. 100 اونٹ جب ہوئے پھر قرہ نکالا، عرض کی یا اللہ 100 اونٹ قبول کر لے، عبداللہ کو چھوڑ دے. یہ ددیال ننیال نہیں مانتے، میں تو راضی ہوں، میں تو تیرے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. فساد ہوگا، برادریاں لڑیں گی، 100 اونٹ قبول کر لے. اب قرہ نکلا تو 100 اونٹوں کا نکلا. پیغمبر میرے نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی. اب ایک سوال ہے، یا اللہ اسماعیل کے لیے 1 دمبا، عبداللہ کے لیے 100 اونٹ. فرمایا وہ تو میں نے وفدی نہ ہو، میں نے فدیہ دیا. یہ ددیال اور ننیال آ گئے. ابراہیم نے نہ بچانے کی کوشش کی، نہ اسماعیل نے بچنے کی کوشش کی. یہاں پہ ددیال اور ننیال نے بچانے کی کوشش کی. اس لیے قرہ نکلتا رہا. اور ساتھ یہ بتانا چاہتا تھا کہ عبداللہ وہ آیا ہے پیغمبر کا والد محترم جس نے انسان کی قدر 10 گنا بڑھا دی ہے. کہ پہلے خون بہا 10 اونٹ تھا، عبداللہ کے نام کا قرہ نکلنے کے بعد آج بھی قیامت تک خون بہا 100 اونٹ ہے ایک انسان کا. عبداللہ کی وجہ سے انسانیت کے خون کا قدر بڑھ گیا. اگر 100 اونٹوں کا حساب لگائیں تو کروڑوں کے حساب سے پیسہ بنتا ہے آج بھی. بہرحال حضور نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. حضور کو فخر ہے اسماعیل پہ. ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.